حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک شخص جس نے مسجد کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، مسجد میں جانا، مسجد سے آنا، مسجد میں جانا، مسجد سے آنا، اس کی راہ میں ایک عورت رکاوٹ کا سبب بنتی، اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے گناہ کی دعوت دے دی۔ ایک دن وہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب گھر میں داخل ہو گیا تو فوراً رب یاد آ گیا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ انہیں گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو اس کی زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھی، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی خادمہ کو ساتھ لیا، اس نوجوان کو اٹھایا، اس کے گھر کے باہر رکھا ہے۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا، بیٹے کو بے ہوش پایا، اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ منو عن عرض کر دیا۔ اب ابے نے پوچھا پتر آیت کیڑی پڑھی سے؟ اب توجہ کیجئے گا، دل پہ ہاتھ رکھے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ آیت یہ پڑھی تھی، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال اور بہکاوا آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت دوبارہ تلاوت کی، ایک چیخ بلند کی، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ گھر والوں نے ہلایا جلایا، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی، خوف خدا سے، خشیت الہی سے انتقال کر گئے۔ گھر والے بڑے پریشان ہوئے، بہرحال اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ صبح ہوئی، حضرت فاروق اعظم کو خبر ملی تو آپ اپنے رفقا کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ مسئلہ نمبر 1 پتہ یہ چلا، کسی کے ہاں کوئی انتقال کر جائے تو ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنا اور تعزیت اور تسلی دینے کے لیے جانا، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے جانا، یہ عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ دوسری بات، آپ نے جا کر پوچھا کہ بندہ بڑا نیک تھا، تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ تو گھر والوں نے کہا حضور سارا دن اتنی آپ کی مصروفیت، ہم نے آپ کو زحمت نہ دی، لہذا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ مسئلہ نمبر 2 پتہ یہ چلا، نیک بندوں کی قبر پہ جانا، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے ہوں، ان کی قبر پہ جانا یہ عمر بن خطاب کی سنت کریمہ ہے۔ آپ قبر پہ چلے گئے۔ مسئلہ نمبر 3 اب عمر بن خطاب قبر پہ جا کے قبر والے سے مخاطب ہو گئے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نوجوان سے مخاطب ہوئے اور کہا اے نوجوان تجھے مبارک ہو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 سنیے، نوجوان کی قبر سے صدا آتی ہے اے امیر المومنین آپ نے سچ کہا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔